گوادر کے قریب نایاب برائڈز ویل دیکھی گئی ہیں۔ ماہی گیروں نے سمندر کی سطح پر بڑی مچھلیوں کی حرکت دیکھی ہے۔ ویڈیو بنا کر WWF پاکستان کو اطلاع بھی دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گوادر کے قریب نایاب برائڈ ویل کو دیکھا گیا ہے۔ ماہی گیروں نے سمندر کی سطح پر بڑی مچھلیوں کی حرکت دیکھی اور اس کی ویڈیو بنا کر WWF پاکستان کو اطلاع بھی دے دی گئی ہے۔ لاہور میں متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے نان اور خمیری روٹی کی قیمت 25 سے بڑھا کر 30 روپے کر دی ہے۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ گیس اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ریٹ بڑھانے پر مجبور ہے۔ سما کے نمائندہ ویلورنگ انڈروس مکہ کالونی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ویلورنگ۔ جی بالکل، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب نان اور خمیری روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمت 30 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت میں ایک تندور کے باہر موجود ہوں اور میرے ساتھ تندور کے مالک بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو قیمت میں 5 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ جی بتائیے گا۔ ان کی بوری 10,000 روپے کی بوری ہے، 25 روپے کا نان 12 نہیں کھا رہا، اور خمیری روٹی بھی 25 کی ہے، نان بھی 25 کا ہے۔ نان میں تل بھی لگانے پڑتے ہیں، 600 روپے کلو تل ہے، تو یہ وارہ نہیں کھا رہا۔ میں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ روٹی کا ریٹ بڑھایا جائے، سلنڈر کو کم کیا جائے، پھر ہی ہمارا گزارا ہے نا۔ انہوں نے حکومت سے بھی درخواست کی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کمی لائی جائے، آٹے کی بوری کی قیمت کم کی جائے تاکہ ہم بھی نان اور خمیری روٹی جو ہے وہ کم پیسوں میں بیچ سکیں۔ جی بہت شکریہ ویلورنگ۔ لاہور میں اسموک کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں۔ مختلف مقامات پر تعمیرات کے دوران EPA کے پروٹوکولز پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے جانتے ہیں، انس ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انس۔ جی بالکل، حکومت پنجاب اور ادارہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے لاہور میں اسموک سے بچاؤ کے لیے مہم جاری ہے اور حفاظتی اقدامات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے وہ مقامات جہاں پہ ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبے شروع ہو چکے ہیں، ان مقامات پر ہر 1 گھنٹے کے بعد دھول اور مٹی سے بچنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف میں حفاظتی گرین چادر بھی بچھائی گئی ہے تاکہ جو دھول مٹی ہے وہ شہریوں کو متاثر نہ کر سکے۔ اسموک گنز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ محکمے جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ کافی تیز ہو چکا ہے۔ جو فصلوں کی باقیات جلا رہے ہیں اور جو EPA کی SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں عناصر، ان تمام عناصر کے خلاف بھی EPA کی جانب سے کریک ڈاؤن تیز ہو چکا ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ انس۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کی یوم تاسیس پر مظفر آباد میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ مری نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آزاد جموں کشمیر کی یوم تاسیس پر تقریب میں فاتح خوانی کی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں سول و عسکری حکام، عوامی نمائندگان اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یوم تاسیس کی تقریب اس عہد کی تجدید ہے کہ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ دلوں کا رشتہ ہے۔ پاکستان اور کشمیر کا تعلق ایمان، محبت اور مشترکہ جدوجہد کی بنیاد پر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان سے پولیو کا خاتمہ یقینی ممکن ہے۔ آج کا دن ان فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں جا کے ہر بچے تک یہ ویکسین پہنچاتے ہیں۔ آج کی تقریب میں یہ فرنٹ لائن ورکرز ہمارے بیچ میں موجود ہیں جن کی خدمات کے اعتراف میں ہم ان کو ایوارڈز تقسیم کریں گے۔ میں وزیر اعظم صاحب کو درخواست کرتی ہوں کہ ان فرنٹ لائن ورکرز میں ایوارڈز تقسیم کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے فرنٹ ورکرز کو، سکینہ تبسم جن کا تعلق جو 19 سال سے پولیو پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا تعلق ضلع پونچھ سے ہے۔ آپ پلیز۔ بی بی عدیلہ، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور یہ 6 سال سے پاکستان پولیو پروگرام کے ساتھ ہے۔ اب میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ورکرز کو دعوت دوں گی۔ صدیقہ بطول، یہ 15 سال سے پاکستان پولیو پروگرام کے ساتھ منسلک ہے، ان کا تعلق فرمان سے۔ جمعہ سعید کا تعلق دیامیر سے ہے اور یہ 20 سال سے پاکستان پولیو پروگرام کے ساتھ ہے۔ اب میں ICT اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے فرنٹ ورکرز کو بلاؤں گی۔ نجمہ بی بی 2005 سے پاکستان پولیو پروگرام۔ حسن طارق 20 سال سے پاکستان پولیو پروگرام۔ اب
मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स को बुलाऊंगी। आयशा सिद्दीका 4 साल से पाकिस्तान। मंसूर खान टांग से इनका ताल्लुक है, 6 साल से पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम से ताल्लुक। अब मैं पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स को बुलाऊंगी। शहला नसरीन, इनका ताल्लुक मुल्तान से है, 29 साल से पाकिस्तान से। मोहम्मद नवाब का ताल्लुक मुल्तान से है, ये 20 साल से पाकिस्तान से। अब मैं सिंध से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स को बुलाऊंगी। नसीम लगारी हैदराबाद से 23 साल से। लाल दीनी का ताल्लुक सखर से है और ये 20 साल से पाकिस्तान में। शुक्रिया। अब मैं वज़ीर आज़म साहब को दरख्वास्त करूंगी कि आज पोलियो के आलमी दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर Sayyid Mustafa Kamal, focal person, Government of Pakistan on polio, Senator Aisha Raza Farooq, Secretary Health, Captain Anwar, and our great international partners in this very challenging responsibility to eradicate polio from the face of Pakistan. Thank you very much for your presence here and your very valuable contribution. And of course, our great polio field workers who have done a remarkable job in these preceding years, risking their life at times in areas where this has become a challenge. And alhamdulillah, your courage, your determination, and your unwavering commitment to ensure Pakistan is free of polio disease is not only most commendable, but I think the nation owes huge gratitude to all of you present here in this room and those working in the fields in 4 nooks and corners of Pakistan. خواتین و حضرات، آج پولیو کا عالمی دن ہے اور ابھی ہم نے پاکستان کے مائع ناز پولیو کے بیماری کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ عظیم پاکستانی ہمارے بھائی، ہماری قوم کی بیٹیاں، بہنیں جو کہ اس کمرے میں موجود ہیں اور انہوں نے 20 سال آپ نے اپنی زندگی کے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے وقف کیے ہیں پاکستان کی خدمت کے لیے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم نے آپ کو شیلڈز دی ہیں آپ کی شبانہ روز کاوشوں کے اعتراف میں، اور رب ذوالجلال سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ آپ کی ان عظیم کاوشوں اور قربانیوں کے نتیجے میں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں یا چاہے وہ کے پی میں ہیں، چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں یا گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں، ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور آپ کی اس عظیم محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ جلد سے جلد پاکستان پولیو کے مرض سے نجات ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر حاصل کر لے. اس حوالے سے میں
वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब को, उनको मैं दाद देना चाहता हूँ और उनको मज़ीद हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और इसको लीड करें फ्रंट से और पोलियो का ख़ात्मा करें जिस तरह की दुनिया में पोलियो का ख़ात्मा हुआ है। इसी तरीके से मैं मोहतरमा आयशा फ़ारूक रज़ा साहिबा, जिनको इस फील्ड में बहुत तजुर्बा है और उन्होंने बड़े सालों से पोलियो के ख़ात्मे का झंडा उठाया हुआ है, मैं उनको भी तहसीन पेश करना चाहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में मज़ीद आगे बढ़ें, हिम्मत करें और नाम पैदा करें दुनिया में पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से। सेक्रेटरी हेल्थ को भी और कैप्टन को भी कि वो आगे बढ़ें और इस नेक काम में हिम्मत करें और इंशाअल्लाह आपकी काविशों से पाकिस्तान बहुत जल्द पोलियो फ्री हो जाएगा। And I'd like to thank our international partners once again, for whether it's UNICEF or WHO, and of course my very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia, has contributed a huge amount in collaboration with the Bill Gates Foundation, and I think if I'm not wrong, it's about $500 million to be spent over the next few years. And I think this window of opportunity is limited. Let's not waste it. Let's brace ourselves and accept the challenge and start running and achieve the trophy which we're all wanting to have sooner rather than later. If the whole world can become polio free except Pakistan and our neighboring country, I think it's a moment of introspection. I wouldn't want to say anything more. Suffice it to say that time and tide wait for none. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور ان کو، ان بچوں اور بچیوں کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں۔ اگر ہم یہ کام کر جائیں گے تو قیامت تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ انسداد پولیو سے متعلق تقریب اور پولیو ورکرز میں وزیر اعظم نے شیلڈز بھی تقسیم کی، اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا انسداد پولیو ورکرز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہم سب پرعزم ہیں۔ عظیم قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان پولیو سے پاک ہوگا۔